الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اہل علاقہ کے محبین و مخلصین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا، اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے۔ آستانہ عالیہ علوی شریف میں جو ماہانہ محفل میں ناچیز بیان کرتا ہے ادھر لندن سے، اس میں آج ہمارا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو رب تعالیٰ جل شانہ نے نور بنا کر، دلیل بنا کر، حکمت و دانائی کے خزانے عطا فرما کر، قرآن عظیم الشان عطا فرما کر ہمارے درمیان بھیجا۔ اسی کے اوپر انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے، اسی کے ضمن میں بہت ساری چیزیں بھی آ جائیں گی۔ مقصد یہ ہے کہ جب بیان ہو توجہ سے سنا جائے اور ساری چیزیں یاد رکھی جائیں اور اپنے آپ کو عمل کی راہ میں لایا جائے، کیونکہ عمل اگر نہیں ہے انسان کی زندگی میں تو پھر سننے سنانے کا پھر کیا فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا تو عمل کے لیے عطا کیا، اور یہ بیعت کا کرنا، حلقے میں داخل ہونا، جماعت السالکین میں داخل ہونا، طریقت میں داخل ہونا، راہ سلوک میں داخل ہونا، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ علم سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور دوسرا وہ فیوز و برکات جو اللہ کریم پیر و مرشد کو عطا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ مبارک سے جو فیوز و برکات عطا ہوتے ہیں، نور عطا ہوتا ہے، اس سے مریدین کو بھی فائدہ پہنچے، وہ نور، وہ مریدین، وہ سالکین، وہ خلفاء بھی حاصل کریں۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب حلقے میں باقاعدگی سے حاضری دی جائے، محفل ذکر میں بندہ باقاعدگی سے آئے،
اپنے پیر و مرشد سے رابطہ رکھے، اپنے پیر و مرشد کی محبت دل میں رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ ان سے کچھ سیکھا جائے، اور جب بندہ وہ نور حاصل کر کے، وہ فیض حاصل کر کے، وہ علم حاصل کر کے ایک سالک، ایک مرید، ایک خلیفہ اس پر عمل کرتا ہے تو رب تعالیٰ جل شانہ اس کے روحانی مراتب کو بھی بلند فرماتا ہے۔ بعض مکتبہ فکر کے لوگ معاذ اللہ اس طرح کا ذہن بھی رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اوپر آئے اب اور وہ چلے گئے، اب ہمارا تمہارا کام ہے دین پھیلانا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو رب تعالی جل شانہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور سب کے بعد سب انبیاء علیہ السلام کے بعد دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ازل سے اب تک رب تعالی جل شانہ نے آپ کی ہی حکومت رکھی ہے، آپ کی گورنمنٹ رکھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کسی کو ولایت بھی ملتی ہے تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی سے ملتی ہے، اور ایک مومن کامل کے دل میں جو نور معرفت آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے نور سے ہی اسے ملتا ہے۔ اب وہ نور معرفت حاصل کرنے کے لیے جب بندہ کوشش کرے گا تو پھر وہ نور بھی ملے گا، وہ باطنی صفائی بھی ملے گی، رب تعالی جل شانہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ تو یہ جو حلقے میں داخل ہوا جاتا ہے، بیعت کی جاتی ہے، اس کے بعد بندہ ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی راہ دکھانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا نیکی کرنے والے کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم تک کیسے پہنچیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، پھر آگے صحابہ اکرام نے بیان فرمایا، اور روایات سے آگے چیزیں چلتی گئیں، پھر اولیاء اکرام نے یہ چیزیں بیان فرمائیں، اور یہ اولیاء اکرام سے پھر آگے پھر مخلوق میں، پھر جس بھی صحابی سے، جس بھی مسلمان سے جو نیکی کی بات آگے پہنچی وہ ایک ذریعہ بن گئی دوسرے تک پہنچنے کا، دین اسلام کی تبلیغ کا، دین اسلام کو پھیلانے کا۔ اور اگر ہم صرف اللہ بھی کہتے ہیں، ایک لفظ اللہ جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بتایا ہے، جو ذکر اذکار انہوں نے بتایا ہے، جب ہم پڑھیں گے ہمیں تو ثواب ملے گا ہی، لیکن ان کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا۔ ہمارے جو دادا مرشد ہیں ان کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا، ان کے پیر و مرشد کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچی ہیں۔ تو جب ان کے روحانی مراتب بلند ہوتے ہیں تو وہ تو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا، ان کی التجا، ان کی فیض برکات، نگاہ کرم جب مرید صالح خلیفے پہ ہوتی ہے اس کے رتبے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ جب رابطہ رکھا جائے گا، ملاقات رکھی جائے گی، دل میں اپنے پیر و مرشد کی محبت رکھی جائے گی، جو امر ہے اس پر بندہ عمل کرے گا، اپنی مرضی نہیں چلائے گا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے رتبے بلند ہوں گے۔ تو یہ تو بات آپ نے سنی ہوگی نا کہ جو بندہ رب تعالی جل شانہ کی بات نہیں مانتا، پھر رب تعالی جل شانہ اس کی بات کیسے مانے گا؟ اب جو لوگ کاروبار کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جناب نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ذکر چھوڑ دیتے ہیں، محفل سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا کی خاطر ہی ہے نا، تو وہ کیسے اس کو پائیں گے؟ وہ اگر رو رو کے مر بھی جائیں تو رب تعالی جل شانہ ان کو مزید اس میں مبتلا کر دے گا، اور اسی میں پھر مر جائیں گے، اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہے، اللہ کی بارگاہ میں رتبہ حاصل کرنے سے بھی محروم رہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ پیر و مرشد کے آستانے سے بندے کو ملتی ہیں۔ یہ بیعت کرنے کا، طریقت میں داخل ہونے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ نور جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، محبوب علیہ السلام سے آگے بواسطہ یا بلا واسطہ یا بالواسطہ پیر و مرشد تک پہنچا،
اس سے آگے مریدین کو نور پہنچتا ہے، وہ فیض پہنچتا ہے، ان کے روحانی مراتب بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رتبے بلند ہوتے ہیں۔ اور عام طور پہ دنیا کے اوپر جو چل رہا ہے وہ کیا کہ جس کے پاس کوئی 4 پیسے آ جائیں وہ کہتا ہے مجھے تو اب کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیز پھر بندے کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے نور بنا کر، دلیل بنا کر، قرآن عظیم الشان عطا فرما کر، حکمت و دانائی کے خزانے عطا فرما کر ہمارے درمیان بھیجا۔ تو جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بیان کیے دیتا ہوں۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور سکھایا تم کو جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ پہلے تو اللہ کریم نے کتاب نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی نا، ہمیں تو اس کے بعد ملی نا، لیکن وہ ملنا اور ہمارا ملنا اور ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ کریم نے صاحب قرآن بنا کر بھیجا ہے، تو ہم تو اس قرآن عظیم الشان کے فیوز و برکات حاصل کرنے والے ہیں۔ جب ہمیں وہ قرآن، وہ پیغام عمل کرنے کے لیے ملا تو گویا کہ ہمیں عمل کے لیے ملا۔ اور پھر فرمایا کہ حکمت و دانائی اتاری گئی۔ حکمت و دانائی اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حکمت و دانائی نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ میں حکمت و دانائی کے خزانے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ہر سنت میں حکمت ہے۔ اور فرمایا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو عطا کر کے بھیجا گیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تم کو جو کچھ تم نہ جانتے تھے وہ سکھایا گیا۔ اب دیکھیں لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھایا گیا ہے۔ تو اس میں علم غیب ہے نا، علم غیب جو آپ کو عطا کیا گیا، آپ کو سکھایا گیا، تو آج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ علم ملا ہے۔ تو میرے سالکین بھائیوں، تو اس میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ کریم نے قرآن پاک عطا کیا، حکمت و دانائی عطا فرمائی، علم غیب عطا کیا، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہمارے لیے اللہ کا فضل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے فضل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ جل شانہ خود فرما رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، جس کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اول تو یہ کہ آپ پر کتاب قرآن عظیم الشان اتارا، دوسرا حکمت آپ کو عطا فرمائی گئی، تیسرا آپ کو علم غیب عطا فرمایا گیا، چوتھا یہ کہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کتاب و حکمت کا ذکر فرمانے سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ارشادات یعنی احادیث پاک وحی الہی ہیں، اور یہ قرآن عظیم الشان وحی الہی ہے، وحی جلی ہے، اور اس کے کلمات اور مضمون سب وحی ہیں، اور احادیث پاک وحی خفی ہے، اور قرآن عظیم الشان وحی جلی ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ عطا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ تلاوت قرآن عظیم الشان ایسی چیز ہے جو ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، یہ وحی جلی ہے، اور یہ حکم ہے کہ صرف ہم قرآن پاک ہی تلاوت کر سکتے ہیں نماز میں۔ احادیث مبارکہ جو متن ہے، حدیث مبارکہ کا عربی متن ہے، عربی عبارات ہیں، عربی جو کلمات ہیں، حدیث مبارکہ، وہ ہم قرآن نماز میں تلاوت نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ وحی خفی ہے،
لیکن ہم قرآن عظیم الشان کو ہی نماز میں تلاوت کریں گے. یہ ہمیں بہت بڑی ایک نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی. تو پتہ یہ چلا کہ جو حکمت و دانائی ہے وہ سنت مطہرہ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے. اور پھر معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے جہاں اور صفات عطا فرمائے وہاں علم غیب بھی آپ کو عطا فرمایا. اور ایک بڑی بات، موٹی سی بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ سارے قرآن عظیم الشان کا انکار کر دیتا ہے. کیونکہ قرآن پاک کا جو علم ہے وہ سارا غیب ہی کا علم تو ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جبرائیل کو کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ دکھا دے کسی کو تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن عوام الناس میں تو کسی نے نہیں دیکھا نا. اور اسی طرح جنت کو، حور عین کو، دوزخ کو، جو غیب کی چیزیں ہیں وہ تو کسی نے نہیں دیکھی نا. ہمیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتایا ہے، دیکھنے کے بعد ہمیں بتایا، اور ہمارا ایمان ہے. آج ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم ان ساری چیزوں پر ایمان نہ لے آئیں. تو اب دیکھو نا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے قرآن عظیم الشان کے ہر حکم کی وضاحت ہوئی ہے. جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حکم فرمایا فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا. جس نے نہ کیا وہ شیطان بن گیا. اور اب یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے سجدہ کرنے سے مطلقاً لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی کسی بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو پھر عورت کو حکم ہوتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے. لیکن مطلقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا. کوئی مرید، کوئی سالک، کوئی عقیدت مند، کوئی ملنے والا، کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. سجدہ تعظیمی سے بھی منع فرما دیا گیا. حالانکہ سجدہ مطلقاً یہ ہوتا ہے کہ سجدے کے معنی ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کو بندہ الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر اور سجدہ عبادت کی نیت سے کرے گا تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلقاً منع فرما دیا. تو یہ حدیث پاک سے منع ہوا نا. تو اس سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں، اور حدیث پاک سے ساری چیزیں معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام نہ کسی اہل قرابت کے میراث لیں اور نہ کسی کو ان کی میراث ملے. غرض کہ حدیث پاک بھی وحی الہی ہے، ورنہ کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر کیوں ہے؟ تو یہ تفسیر میں کیا یہ ہے تفسیر خزائن العرفان. خزائن العرفان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ حکمت و دانائی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ما لم تکن تعلم، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو سکھایا گیا. آدم علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار نہیں ہیں، تمام مخلوق کے باپ تو ہیں لیکن سردار امام نہیں ہے. امام کون ہے؟ امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں جب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے علم عطا کیا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین.
اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، یہاں تک کہ چلو اور پیالہ کا نام بھی سکھا دیا گیا۔ اور پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں پر جب ظاہر کی گئیں تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہمیں تو نہیں علم، تو سب کچھ بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آدم علیہ السلام کو تو وہ چیزوں کے نام بتائے گئے نا، وہ غیب کی چیزیں بھی ساری دکھائی گئیں، لیکن رب تعالی جل شانہ نے تو اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے تمام نظام سے آگاہ فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کو تو نام سکھائے گئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام اللہ کریم نے سکھائے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو تو رب تعالی جل شانہ نے ہر چیز دکھا دی، دکھا کر سکھائی۔ پہلے دکھائی پھر سکھائی۔ اب اسی طرح ملائکہ کا ذکر، حور عین کا ذکر، جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، اور فرشتوں کا ذکر، اور آسمانوں کا ذکر، اور یہ ساتوں آسمان اور اس کے درمیان سپیس اور خلا جو ہے، یہ ساری چیزیں دکھا کر اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا۔ تو اسی طرح فرمایا گیا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت ہے اور وہی سب سے عالی شان اور عظمت والا ہے۔ اور رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ کے متعلق کیا فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو کیا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اخلاق مبارک ہے سب سے عظیم تر ہے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، جس طرح فرمایا گیا کہ کسی مسلمان کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی یہ صدقہ ہے، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور دوسرا جس طرح فرمایا گیا کہ جس بندے کا اخلاق اچھا ہے وہ دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والا جتنا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے اخلاق بڑھتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کل متاع الدنیا قلیل، پیارے محبوب آپ فرما دیجیے کہ ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ قلیل ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اس نے ساری زندگی دنیا کے لیے ہی گزار دی، صرف ایک اس کی ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ آگے میرے بچے سخی ہو جائیں گے، لیکن وہ تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے سارا کچھ۔ اور بچوں کو بھی اگر تو تربیت ہو تو وہ تو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، ورنہ وہ بھی عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، وہ بھی ماں باپ کی محنت کو وہ سارا خراب کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کیا فرمایا گیا؟ کل متاع الدنیا قلیل، سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 میں 77 میں یہ بیان کیا گیا۔ تو اسی طرح یعنی حضور علیہ السلام کو خدا یا خدا کا فرزند نہ کہو، باقی جو عزت و عظمت کا ذکر کیا گیا ہے جو چاہو حضور کی طرف منسوب کرو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ دیکھو نا، چند ایک معجزات انہیں ملے، اپنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے انہیں جناب اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سراپا ہی معجزات تھے۔ کتنے معجزات ہیں جو نبی علیہ السلام کے موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ قرآنی آیات احادیث سے بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو دوسری آیت کریمہ میں یہ بات بیان کی گئی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہارے پاس روشن نور اتارا ہے۔
تو یہ آیت کریمہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اس میں بیان کی جا رہی ہے، آپ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. سارے لوگوں کو اللہ کریم فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. کسی چند ایک لوگوں کے لیے نہیں، موجودہ لوگوں کے لیے نہیں، صرف عربستان کے لوگوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہارے پاس روشن نور اتارا ہے. جی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اور اس میں ایک تو سارے لوگوں کو فرمایا گیا، دوسرا قد جاءکم، تیسرا برہان، چوتھا نورًا مبینہ. تو اسی طرح یہ خطاب تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. فرمایا کہ ہر شخص اس کو پکارتا ہے جس کے مطلب کی بات کہے. طبیب کہتا ہے اے بیمار، اے مریض. جب طبیب حکیم کسی کو دوائی دے گا تو اسے مریض کہہ کے پکارے گا نا، پیشنٹ کو ہی مخاطب کرے گا نا. اور جب کوئی استاد مدرس بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ شاگردوں کو، طالب علموں کو مخاطب کر کے بیان کرے گا. تو رب تعالیٰ جل شانہ نے تو یہاں پہ ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، کیونکہ قرآن عظیم الشان قیامت تک ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے. تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ فرما دیا گیا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی دلیل جو ہے وہ اتاری گئی ہے، جو نبی علیہ السلام کو نازل کیا گیا، آپ کو قرآن عظیم الشان عطا کیا گیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے. تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور نبوت کسی خاص قوم یا خاص ملک یا خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت ہے. اور جو انسان اللہ کا بندہ ہے وہ حضور علیہ السلام کا امتی ہے. اور پہلے پیغمبروں کی تبلیغ خاص قوم اور خاص وقت کے لیے ہوتی تھی. پھر فرمایا گیا کہ ہم سب کے پاس پہنچ چکے، اپنا جو ہے وہ آپ کا پیغام پہنچایا گیا، اللہ کریم کا پیغام پہنچایا گیا. تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے. اور دلیل سے کتنے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں کہ جس قدر معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، کسی نبی کو اتنے معجزات نہیں عطا کیے گئے. تو جس طرح کے بے شمار معجزات ہیں، تو میں تو اس طرح کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سر تا پا معجزات ہی معجزات. ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ ادھر امریکہ میں ایک جگہ پہ ناچیز ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا، اور ایک شخص بھی آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، اور تھا وہ ویسے مرزئی. آ کے مجھے کہنے لگا جی وہ انٹرویو سا لینا شروع ہو گیا، جی آپ ماشاءاللہ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور خیر سے اس ملک میں آئے ہیں کیسے. میں نے اس کو بتایا بھائی لیکچر وغیرہ ہیں، پروگرامز ہیں، اس لیے آیا ہوں. وہ کہنے لگا جی میں بھی ابھی ایک پادری سے مناظرہ کر کے آیا ہوں. اور میں نے اس کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی تھے وہ ان کے جناب انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اب پہلے واضح یہ کرتا چلوں کہ مرزئی جو ہیں، قادیانی جو ہیں، یہ مرزا احمد جو قادیانی تھا اس کو نبی کہتے ہیں. حالانکہ قرآن عظیم الشان میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد. یہ تو حدیث پاک ہے. اور قرآن پاک میں کیا ہے؟ قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں
لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات یاد رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا۔ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی امام کی حیثیت سے آئیں گے دنیا میں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی امتی بن کے آئیں گے، پیغمبر بن کے نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا نا، اب وہ دمشق کی مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے جب امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ اعلان فرمائیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، اور آپ کا نام محمد ہوگا اور آپ کی ولدیت جو ہے وہ بھی عبداللہ ہوگی۔ تو اس طرح کر کے یہ بات مسئلہ بھی واضح ہو جائے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں ایک پادری سے مناظرہ کر کے آیا ہوں، تو میں نے اس کو بتایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور میں نے اسے کہا بھی تو نے صرف اتنا ہی کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزہ تھا، اور آپ کے متعلق تو جب ابھی آپ بچے ہی تھے، چھوٹے تھے، ابھی آپ دنیا کے اوپر تشریف فرما نہیں ہوئے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خوشخبری دی کہ آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر اللہ کا محبوب وقت کا پیغمبر خاتم النبیین پیدا ہونے والا ہے۔ ابھی آپ دنیا کے اوپر تشریف فرما بھی نہیں ہوئے۔ جب تشریف فرما ہوئے تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اس نور کی روشنی میں مجھے ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ اور اسی طرح ایک معجزہ تھوڑا ہے، آپ بے شمار معجزات ہیں، اور بلکہ میں تو اس طرح کہا کرتا ہوں کہ جب رب تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو جہان تو اس وقت ہی شروع ہو گئے تھے نا جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا تھا۔ اب تمام ارواح کو جب پیدا کیا گیا تو انہیں عالم ارواح میں رکھا گیا نا۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک جہان ہے نا، عالم ارواح میں تو وہ ایک عالم تھا جہاں تمام روحیں رہیں، وہ ایک جہان تھا، جہان تو وہاں سے شروع ہو گیا۔ تمام انبیاء کی روحوں کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، لوگوں کی روحوں کو پیدا فرمایا، وہ عالم ارواح میں تھی۔ تو جہان تو اس وقت شروع ہو گیا نا، تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ عالم ایک ہوتا ہے، عالمین اس کی جمع ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب جہان شروع ہو گیا، آپ کی رحمت تقسیم ہونا شروع ہو گئی، تو روحوں کو رحمت ملی، ملائکہ کو رحمت ملی، پوری کائنات کے تمام جہانوں کو، اس کی مخلوق کو آپ کی رحمت ملنا شروع ہو گئی، اور نہ ختم ہونے والی زندگی تک جب قیامت برپا ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو تب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت تقسیم ہوگی۔ اب آپ اس بات سے ذرا خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کہاں سے سلسلہ رحمت شروع ہوا اور کہاں تک جناب یہ چلا، اور یہ نہ ختم ہونے والی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے دلیل بنا کر بھیجا، تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی ایک دلیل تھا، سورج کا واپس آنا بھی یہ ایک دلیل تھا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ تو جتنے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے سارے دلیل ہی تو تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار معجزات جو ملے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام از سر تا قدم
قدم پاک خدا تعالی جل شانہ کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہیں. لہذا برہان جو فرمایا گیا وہ کیا؟ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جو قرآن پاک میں یہ آیت میں بیان کیا گیا. اور پیغمبروں کی ذات، ان کی اپنی ذات معجزہ نہ تھی، وہ تو اللہ نے ان کو پیغمبری عطا کی اور چند ایک معجزات ان کو عطا کیے، بلکہ کسی کے صرف ہاتھ میں معجزہ اور کسی کی سانس میں معجزہ رکھا. بس ہاتھ میں معجزہ کیا ہے کہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی آپ بغل میں ہاتھ ڈالیں اور پھر باہر نکالیں تو وہ روشن ہوگا، یہ ایک معجزہ تھا. اور حضرت خضر علیہ السلام کی سانس میں معجزہ رکھا ہے کہ وہاں کے ان کے سانس جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ جناب پودے، سبزہ، یہ چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کسی کی لاٹھی میں معجزہ رکھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پتھر کے اوپر آپ آسا مارو، ہیں جی، جو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. حکم ہوا تو پتھر پہ آسا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سامنے جب جادوگر آئے تو انہوں نے ایسے جادو کے زور پہ وہ سانپ سے نظر آنے شروع ہو گئے، رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئی، سانپ نظر آنا شروع ہو گئے. اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے حکم فرمایا اپنا آسا پھینکو. جب آسا پھینکا وہ سارا آسا سبھی کچھ کھا گیا. یہ بھی ایک معجزہ. ہاں جی. تو لاٹھی کا معجزہ عطا کیا. تو حضور علیہ السلام کا بال مبارک معجزہ تھا. بال جو ہوتا ہے نا، داڑھی مبارک کا یا آپ کے سر مبارک کا، زلفوں کا بال، یہ بھی معجزہ تھا. حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں رہا تو ان کو ہمیشہ دشمنوں پر فتح ہوتی رہی. ہرکل کی پگڑی میں رہا تو اس کے سر کے درد کو آرام رہا. سیدنا عمر ابن عاص نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں حضور علیہ السلام کے بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور لبوں پر حضور کے ناخن اور بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ صاحب میں قبر میں آسانی ہو. اسی طرح یہ بال مبارک کا معجزہ تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو یعنی کرام بیماروں کو بال شریف کا غسل شدہ پانی پلایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ابھی میرے پاس بھی ایک بوتل پڑی ہے جو امریکہ میں ہمارے ادھر اشرف کریمی صاحب ہیں، انہوں نے اب ہر سال منہ مبارک کی وہ زیارت کرواتے ہیں تو وہ پھر اس منہ مبارک کو غسل دیتے ہیں. تو یہ وہ غسل مبارک کا پانی جو ہے وہ میرے پاس ابھی یہ پڑا ہوا ہے بوتل میں. جی اس کو گائے بگائے میں پیتا رہتا ہوں اور بھی جو مہمان آئے ان کو بھی پلا دیتا ہوں. جی تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے اس غسل مبارک یعنی بال کے غسل کا پانی بیماروں کو پلاتے تو انہیں شفا ہو جاتی. حضرت طلحہ کے گھر ایک بار بال شریف پہنچ گیا تو انہوں نے تمام رات ملائکہ کی تسبیح و تحلیل سنی. وہاں پہ اللہ کریم کے فرشتے آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے رہے. تو آنکھ شریف کا معجزہ کیا ہے کہ قیامت تک کے واقعات کو دیکھا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی کو ملاحظہ فرمایا، بلکہ خود رب کو دیکھا. سبحان اللہ. تو اسی طرح کہ بہت سارے معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے. تو آپ کے جو لعاب دہن کا معجزہ کیا ہے کہ اگر کسی کڑوے کنویں میں وہ ڈال دیا گیا تو وہ میٹھا ہو گیا.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جب کھانا پک رہا تھا، اس کھانے میں آپ کا لعاب دہن ڈال دیا گیا، چند آدمیوں کا کھانا تھا، چند سیر آٹا تھا، کئی سینکڑوں لوگوں نے اس کو کھایا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر معجزات بیان کرنا شروع کریں تو بے شمار ہے۔ بندے کا یعنی علم ختم ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آپ پاؤں سے لے کر سر تک نبی علیہ السلام کے معجزات کا جائزہ لیں، پاؤں مبارک کا معجزہ کیا تھا؟ جس پتھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پڑ جاتا، وہ پتھر موم ہو جاتا، اس میں آپ کا پاؤں مبارک نقش ہو جاتا۔ وہ نبینا یہودی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، وہ نبینا یہودی تھا تو وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن۔ تو اس کی بچی خفیہ طور پہ مسلمان ہو گئی۔ تو ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے باپ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں ایک بڑے ہی اعلیٰ طبیب سے تجھے دوائی نہ لا دوں۔ تو اس نے اجازت دی تو وہ لڑکی گئی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جو آپ کے نالین مبارک پڑے ہوئے تھے ان کو لیا، ان کو ایسے ذرا آپس میں رگڑ کر جھاڑا، اور وہاں سے جو خاک مبارک جدا ہوئی اس کو ایک کپڑے کے اوپر یا کاغذ کے اوپر جس طرح بھی وہ اکٹھا کر کے لے گئی، وہ خاک مبارک لے گئی اور جا کے اپنے باپ سے کہتی ہے یہ لے میرے باپ، یہ وہ دوائی ہے جس کا میں نے تو اسے ذکر کیا تھا، اب تو اس کو اپنی آنکھوں میں لگا لے۔ تو جو ہی وہ خاک مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک کی خاک اس نبینا یہودی کی آنکھوں میں لگی، اس کی آنکھوں میں نور آ گیا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگا میری بیٹی تو اتنی اعلیٰ دوائی کہاں سے لائی ہے کہ میری آنکھوں میں پڑتے ہی وہ شفا ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہے میرے باپ پھر سن، یہ اس سچے نبی کے نالین مبارک کی خاک ہے جن کا تو دشمن ہے۔ اس نے ایک خنجر لیا اور خنجر اپنی آنکھوں میں مارنا شروع کر دیا۔ جو ہی وہ خنجر اپنی آنکھوں میں مارتا تھا اس کی آنکھوں کی روشنی اور زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ آخر وہ کہنے لگا کہ میری بیٹی اب تو مجھے مجرم بنا کے اس سچے نبی کی بارگاہ میں لے چل، اور وہاں پہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ کی قمیض مبارک ہے، ایک مرتبہ کوئی صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اپنی قمیض کا کچھ حصہ ان کو ایک ٹکڑا دے دیا، وہ صحابہ کرام اس کو لے گئے، ان میں جو کوئی بیمار ہوتا اس کو پانی میں بھگو کے پانی میں ڈال دیتے، اس کا پانی اس کو پلاتے، اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا۔ آپ کے نالائن اپنا دستے مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک جس چیز کو لگ جاتے اس پر آگ اثر نہ کرتی۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے اور یہ صلح حدیبیہ کا جو سفر تھا اس کا واقعہ ہے، 1400 کے قریب آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، اور جب ایک جگہ وہ پانی کی ضرورت پڑی وضو کے لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی لاؤ وضو کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو سارے قافلے میں صرف اتنا ہے جتنا ایک پیالے میں آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی لاؤ وہ پانی لاؤ۔ جب لایا گیا پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم نے کیا دیکھا کہ آپ کی انگشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے جنہوں نے وضو کے لیے لینا تھا انہوں نے وضو کے لیے لے لیا، جنہوں نے پینے کے لیے لینا تھا پینے کے لیے لے لیا، جنہوں نے غسل کے لیے لینا تھا غسل کے لیے لے لیا، جنہوں نے جانوروں کے لیے لینا تھا جانوروں کے لیے لے لیا۔ اور جب آپ نے اس پیالے سے اپنا دست مبارک اٹھایا تو وہ اتنا ہی پانی تھا جتنا پیالے میں موجود تھا۔ یہ معجزہ آپ کے ہاتھ مبارک کا معجزہ، یعنی آپ تو سر تپا معجزات ہی معجزات سے اللہ کریم نے آپ کو نوازا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو نا،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کس طرح اپنی جانیں نثار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو مکہ پاک میں اللہ کا پیغام سنایا اور ان کو بتایا بھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو وہی لوگ جان کے دشمن ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنی امانتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھا کرتے تھے. یہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں، صادق الوعد الامین ہیں، سچے ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ دشمن بن گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی وہاں پر اب وہ لوگ جان کے دشمن بن گئے ہیں، جان سے مار دینا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اچھا اس طرح کرو، میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تو تم بھی آ جانا ہجرت کے لیے، ہجرت کر لینا. اب وہ کافر لوگ جان سے مار دینا چاہتے ہیں، اس موقع پہ اس بستر پہ لیٹنا کیا اپنی جان کو خود دشمنوں کے آگے پیش کرنا نہیں ہے، ان کو موقع دینا نہیں ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، صرف اپنے پیر و مرشد، اپنے پیغمبر، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات کی پرواہ کی اور آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کی جان کی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. اور ایسی فرماتے ہیں مجھے ایسی میٹھی نیند آئی کہ کبھی میں نے زندگی میں مجھے ایسی نیند آئی نہیں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی لوگوں کی امانتیں لٹا کر صبح تم بھی آ جانا. تو ان کو یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ صبح تم آ جانا. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت فرمائی غار ثور میں گئے. غار ثور میں وہاں پہ پہلے اندر گئے، غار میں دیکھا کوئی موذی جانور تو نہیں ہے، جتنے بھی سوراخ تھے ان کو اپنے کپڑے سے بند کیا، اور ایک سوراخ رہ گیا کہ کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے آئیں. آپ غار میں تشریف لے گئے. اب وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی تھی، اس سوراخ میں ایک سانپ تھا، تو وہ سانپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈستا تھا، ایڑی کے اوپر ڈنگ مارتا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق کیوں کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوراخ میں ایک سانپ ہے جو مجھے ڈس رہا ہے. فرمایا اسے اپنے پاؤں کو دور کر لو، وہ تو خود میرے دیدار کا مشتاق ہے. اور اس زخم کے اوپر، اس ایڑی کے زخم کے اوپر جو سانپ نے ڈسا تھا، آپ نے اپنا لب مبارک اس کے اوپر لگایا، فوراً درد بھی دور ہو گیا، زہر بھی دور ہو گیا، شفا بھی ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سر تپا معجزات اللہ کریم نے ہمیں ایک دلیل عطا فرمائے ہیں. آپ کی زندگی مبارک، آپ کی سنت مبارک ہمارے لیے حکمت و دانائی ہو گئی، اور آپ کے معجزات ہمارے لیے دلیل فرما دی رب تعالی جل شانہ. اب میرے بھائیوں، اگر میں اور بھی 2 گھنٹے بیان کرتا رہوں گا تو آ جا کے مقصد کیا ہوگا کہ ہمیں اس عظیم نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ساتھ آپ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے چاہیے. یعنی کیا؟ آپ کی احادیث کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، پھر ہماری زندگی کا اصل مقصد پورا ہو سکتا ہے. اور اسی کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا. کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا کام جو عبادت سے تعلق رکھتا ہے، ثواب سے تعلق رکھتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی سنت میں شامل ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے نور
اور روشن کتاب. اب دیکھیں گے نور جو اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے اوپر غور کرنے والی بات کیا ہے کہ جو کتاب صراط المقربین کی جلد اول ترتیب دی ہے، اس کے باب میں حب الہی مال محبوب الہی کا ٹاپک نمبر 54 ہے. اس کا کی سرخی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نور سے کیا شان ہے، احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اور یاد رہے کہ نور ایک ایسی ہستی ہے جس کی طاقت بھی سب سے زیادہ، جس کی رفتار بھی سب سے زیادہ ہے. نور کیا چیز ہے؟ نور ایسی چیز ہے جس کی طاقت، نور کی طاقت سب سے زیادہ اور نور کی رفتار بھی سب سے زیادہ ہے. اب وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جس نور کا دیدار کیا، جلوہ کیا، اب اس نور کی طاقت دیکھیں نا. جب موسیٰ علیہ السلام پر پڑی وہ کرن پڑی، تجلی پڑی، سوئی کے نکے کا ایک حصہ، کچھ حصہ تجلی ظاہر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ساتھ والے مر گئے. کوہ طور پہاڑ، جو طور کا پہاڑ ہے وہ سرما بن گیا. اب اس دیکھو نا، وہ ایک سپارک، کون سا ایسا سپارک ہے، کون سی ایسی آگ ہے جو کہ ایسے کر دے؟ نہیں، وہ نور الہی تھا، اللہ کا نور تھا. اور اس کی رفتار آپ دیکھیں کہ سورج کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے نور سے بنایا ہے، اور یہ کتنے لاکھوں میل کا سفر بتاتے ہیں سورج تک کا. جب روشن ہوتا ہے ایک لمحے میں اس کی کرن زمین میں آ جاتی ہے. اسی طرح جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے نور سے بنایا. اب اس نور کی رفتار دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، جبرائیل آپ کی رفتار کتنی ہے؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے اگر بارش کا قطرہ گرے تو میں سدرۃ المنتہا سے اتنی رفتار میں زمین پر پہنچ سکتا ہوں کہ اس کے زمین پر گرنے سے پہلے میں اس کے نیچے اپنے پر بچھا سکتا ہوں. اور اب جب کوئی چیز آسمان سے اونچائی کی طرف سے نیچے کی طرف گرتی ہے تو اس کی رفتار کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ لیکن جبرائیل کے نور کی رفتار یہ تھی. تو نور ایسی چیز ہے کہ جس کی طاقت بھی سب سے زیادہ ہے اور رفتار بھی سب سے زیادہ ہے. تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، یعنی اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ مثل نور کے ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک نور ہے. اور اسی نور نے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم پیدا فرمایا. اب اسی نور سے کائنات کی ہر شے کو رحمت حاصل ہو رہی ہے. نور پہنچ جاتا ہے ہر جگہ پہ، اس کی رفتار بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، پہنچنا بھی زیادہ. نور تو ایسی چیز ہے کہ اس کو ایک سوئی کے نکے کے برابر کوئی سراغ ملے، جگہ ملے، وہ دوسرے تک وہ نور پہنچا دیتا ہے. اور نور ایک ایسی طاقت، ایسی روشنی، ایسی رفتار والی چیز کا نام ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی طاقت نہیں کر سکتی. نور ایسی چیز ہے جس کو پکڑا نہیں جا سکتا، نور کو دبایا نہیں جا سکتا، نور کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نور کو قید نہیں کیا جا سکتا، نور کو جلایا نہیں جا سکتا، نور کو ڈبویا نہیں جا سکتا، نور کو قتل نہیں کیا جا سکتا، نور کو ڈھانپا نہیں جا سکتا، نور کو خریدا نہیں جا سکتا، نور کو بیچا نہیں جا سکتا. کوئی اور بھی بہت ساری توجیحات اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن اس نور کو اگر حاصل کیا جا سکتا ہے تو کیا ہے؟ اپنا کیا جا سکتا ہے تو محبت سے اپنا کیا جا سکتا ہے.
اتباع سے اپنا کیا جا سکتا ہے، فرما برداری سے اس نور کو اپنا کیا جا سکتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں ساری کائنات میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ ایک چیز ہے۔ اب دیکھو نا، یہ کتنا قیمتی بیان تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو تمام سالکین کو، تمام خلفاء کو چاہیے کہ جو ہر انگریزی مہینے کا آخری اتوار ہے، ظہر کی نماز ادھر پڑھیں، اس سے پہلے جو بھی کام شام کرنے ہیں کر لیں، ظہر کی نماز ادھر پڑھیں، عصر پڑھیں، کھانا کھائیں، لنگر کھائیں، پھر اپنی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ اصل دیکھا جائے تو منزل ان کی پیر خانہ ہے، وہ اور کون سی منزل کی تلاش میں ہے؟ یہ پیر خانہ ہی روحانیت کی منزلوں کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے، پہلا پائیدان ہے۔ اگر کوئی مرید، اگر کوئی خلیفہ، اگر کوئی طریقت پر چلنے والا، اگر کوئی روحانیت کا طالب، کشف و کرامات کا طالب، اللہ کے قرب کا طالب، اللہ کے وصل کا طالب، اللہ کی رضا کا طالب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا طالب پہلے پائیدان پہ ہی قدم نہیں رکھے گا تو آگے پھر وہ سیڑھی کیسے چڑھے گا؟ تو مرشد خانہ یہ ایک پہلا پائیدان ہے جہاں سے اس کی ساری ابتدا ہونی ہے۔ تو میرے سالکین بھائیوں، محنت کرو، کوشش کرو دوسرے مسلمان بھائی بھی حلقے میں داخل ہوں، جماعت و سالکین میں داخل ہوں۔ آپ کے دوست، اب آپ ہر دوست کے لیے کوشش کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوست وہ دوست ہے جو دین کے معاملے میں اپنے دوست کی مدد کرے۔ ابھی امریکہ میں پروگرام تھا، نیو جرسی میں ایک جگہ پہ، نیو یارک میں پروگرام تھا، نیو جرسی میں وہاں پہ پروگرام تھا۔ جو مجھے ٹائم ملا تو جماعت السالکین کا مشن جو ہے ان کے سامنے بیان کیا۔ مشن کیا جماعت السالکین کا؟ قرآنی آیات کی روشنی میں ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جماعت السالکین انٹرنیشنل کا مشن کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کی جائے۔ حب امام الانبیاء اور حب سنت امام الانبیاء۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور عقائد کی درستگی، یہ تیسرا مشن ہے جماعت السالکین کا۔ قد جاءکم من اللہ، اور اس کی یہ تو ہے نور کی، اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پیارے محبوبہ فرما دیجئے، جس جگہ پر حق آ گیا وہاں سے باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ یہ تیسرا مشن ہے جماعت السالکین کا۔ چوتھا مشن کیا ہے کہ سلاسل اربع کی تکمیل، چاروں سلاسل جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں۔ ذکر اذکار کی تربیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو کیا فرمایا؟ جماعت السالکین کا مشن کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ، نور و کتاب مبین تو ہے، اور فرمایا گیا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پیارے محبوبہ فرما دیجئے کہ جس جگہ پر حق آ گیا وہاں سے باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ اور چوتھا مشن کیا ہے جماعت السالکین کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اور پانچواں مشن کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ جماعت السالکین کا مشن ہے۔ تو جماعت السالکین کا مرکزی امیر ہونے کے لحاظ سے بھائی میں تو اپنی ڈیوٹی کوشش کر رہا ہوں، پوری کر رہا ہوں،
اب آپ لوگ بھی محنت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر محنت کریں، اور اس شمع کے ساتھ اور شمع روشن کرنے کی بھی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوست وہ دوست ہے جو دین کے معاملے میں اپنے دوست کی مدد کرے۔ تو اپنے عزیز و اقربا کو، دوست احباب کو بھی اس بات کی دعوت دیں کہ جماعت الصالحین میں داخل ہوں، بیعت ہوں، ذکر اذکار شروع کریں، تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ یہی کام ہے نا، یہی وقت ہے محنت کرنے کا۔ اس کے بعد جب اسرائیل آ گیا تو پھر تو چھٹی ہو جائے گی نا، پھر تو جس طرح اسکول کی گھنٹی بجتی ہے اس طرح گھنٹی بج جانی ہے نا، چھٹی بھائی۔ اب وقت ہے میرے بھائیوں، محنت کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ تمام سالکین، تمام مریدین، تمام خلفاء، تمام حاضرین کو، تمام سالکین، مریدین، محبین، مخلصین، عزیز و اقربا، خلفاء، آپ کے تمام اہل خانہ، ہم سب کے تمام اہل خانہ، بچوں بچیوں، کل امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے کلمہ گو مسلمان، ان کے مسلمان والدین کریمین کو اللہ کریم مغفرت فرمائے، ان کی سب کی زندگی کی نیکیاں قبول فرمائے، سب کے اللہ کریم گناہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اپنی اور اپنے محبوب کی رضا عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، ذکر کے بعد دعا ہے، اور نماز اثر کتنے بجے آپ کے؟ 5:45 بجے۔ یہاں میرے پاس ابھی 11:45 ہوئے ہیں، 5 گھنٹے اور ملائیں تو 3:45 ہوئے نا ابھی آپ کے پاس۔ تو ٹائم تو بھی ہے نا، تو ابھی ذکر کرتے ہیں، ذکر کے بعد پھر اپنا انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو اب یہ کوشش کرنی ہے، ایک رانا شاہی صاحب ایک کتاب ترتیب دے رہے ہیں اپنا آفتاب السالکین، اور جو نچیز کے لیکچر وغیرہ ہیں، DVDs وغیرہ، اس کے بھی جو امریکہ میں لیکچر ہوئے ہیں یا انگلینڈ میں یا اور ممالک میں، تو تقریباً 20 سے زائد DVDs ہیں اس کی تیار ہیں، تو وہ بھی بنانی ہے انشاءاللہ۔ اب اللہ کرے وہ بھی انشاءاللہ ساری بن جائیں، چھپ جائیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ محبت سے، شوق سے، بلند آواز سے ذکر کریں
کہ آپ کی آستانہ عالیہ علوی شریف نیو شاد باغ لاہور پاکستان سے آواز ادھر آپ کے ہیڈ آفس لندن میں پہنچنی چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اللہ اکبر. اور اللہ کا ذکر سب سے عظیم تر ہے. جل جلالہ لا الہ الا اللہ جل جلالہ الا اللہ 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 جل جلالہ جل جلالہ. اللہ جل جلالہ جل جلالہ جل جلالہ. اللہ 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 هو الله الذي لا إله إلا هو جل جلاله جل جلاله. جل جلالہ المراقبہ. قادریہ شریف کا 5واں سبق ہے المراقبہ. مراقبے میں تصور رکھنا ہوتا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نور نکل کر میرے سینے میں میرے دل میں داخل ہو رہا ہے. المراقبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بسم اللہ جل جلالہ جل جلالہ جل اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو 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 جل جلاله. بسم الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلي وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلي وعترته بعدد كل معلوم. اللهم صل على محمد وعلي وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل محمد اللهم صل على محمد وعلي وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل محمد اللهم صل على محمد وعلى وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 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 سيدنا محمد. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. یا الہ العالمین تو کریم ہے، ہم سب پر کرم کر دے. یا اللہ تو رحیم ہے، ہم سب پر رحم کر دے. یا اللہ تو ستار ہے، ہم سب کے سیئات محو فرما دے. یا اللہ تو غفار ہے، ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تو قادر مطلق ہے، ہم سب کو نیک اعمال پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تمام سالکین، مریدین، محبین، مخلصین، عزیز و اقربا، خلفاء، تمام اہل خانہ، بچوں بچیوں، کل امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے کلمہ گو مسلمان، ان کے مسلمان والدین کریمین، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ سب کی زندگی کی تمام نیکیاں قبول و مقبول فرما. یا اللہ سب کی زندگی کی تمام خطائیں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ دینی ادارہ الحاج سوی غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آستانہ عالیہ عالوی شریف و جماعت الصالحین کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. دنیا کے کونے کونے تک اپنا اور اپنے محبوب کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. جو بھی دوست احباب سالکین، مریدین، محبین، محبت کا اظہار کرتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ادارے کی خدمت کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما. سرور صاحب کے، ان کے بچوں کو، امام صاحب کو، تمام اہل خانہ کو، محمد شریف، رانا شاہد، جتنے بھی دوست خلفاء حضرات جو کام کر رہے ہیں دین کا، اللہ انہیں اور ترقی عطا فرما، کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واہل بیت اولیاء امت اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. تو میرے بھائی، اسی طرح تمام خلفاء سے یہ امر ہے، تمام مریدین خلفاء کو، کہ ہم ماہانہ محفل سے ناگاہ نہ کریں، ہر صورت میں پہنچیں. جو بھی کام کاج کرنے والے ہیں وہ اس سے پہلے کر لیں. اب دیکھیں نا، مہینے میں کتنے گھنٹے آتے ہیں، چلو کیلکولیٹ کریں نا. ایک دن میں جو ہو گئے 24 دن، رات میں 24 گھنٹے ہو گئے. تو اس کو ذرا آپ ملٹیپلائی کریں نا 30 کے ساتھ. چلو کر لیں، 31 کے ساتھ نہیں آپ کرتے تو 30 کے ساتھ کر لیں. ہاں جی، 720 گھنٹے بن گئے. 720 گھنٹے میں سے اللہ کے بندو، آپ کو یہ 5-7 گھنٹے بھی نہیں نکال سکتے اپنا پیر خانے کے لیے؟ یہ تو 720 گھنٹے ہیں پیر خانے میں، مرشد خانے میں حاضری دینے کا. اثر تو زندگی بھر بندے کو ملتا رہتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے فیض و برکات مرن قبر میں ملتے ہیں. تو الحمدللہ، میں تو اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت کرتا تھا. حضرت خنزادہ سیف الرحمان صاحب پیر ارشی خراسانی قدس اللہ سرہ، ہر مہینے لاہور سے پشاور جاتے تھے، کبھی مہینے میں 2 مرتبہ جاتے تھے. ذرا حساب لگا لینا. تو اس لیے میرے بھائی، اپنی محبت کو قائم رکھو، ادب و احترام کا دامن نہ چھوڑو، محبت کو قائم رکھو، باقاعدگی سے حاضری دو. اسی کی برکت سے دنیا آخرت کی کامیابی بندے کو ملتی ہے. تو محفل میں حاضری دینے سے بہت ساری تکلیفوں پریشانیوں سے بندہ بچ جاتا ہے. ذرا فکر رکھو. اللہ کریم آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. تو میری طرف سے تمام سالکین، مریدین، خلفاء حضرات کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.